ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی سفر پر تھے، اور ایک دوسرا شخص بھی آپ کے ساتھ سفر پر نکلا ہوا تھا۔ تو اب اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ اس موقع سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے پیغمبر سے کوئی ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے کہ جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ تو اب یہ شخص اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتا ہے، حضور والا مجھے کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے کہ جس سے میری زندگی سنور جائے، میری دنیا بہتر ہو جائے، کہ میں کسی پر پڑھ کر کے پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اس شخص کی اس لب کشائی کو سنا اور جب اس کی اس حماقت کو دیکھا تو آپ اس شخص کی لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ عجیب معاملہ ہے، یہ بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں ہے کہ میری رفاقت، میری معیت اور میرے ساتھ رہنے سے اپنے مردہ دل کی بیماری کا علاج کر لے اور اس کو پاک و صاف کر لے۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے کہ ایک ہی دن میں تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، چپ ہو جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت ساری منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ قوت، یہ طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ عمر کا ایک طویل حصہ گزر جاتا ہے روح کی آلودگیوں کو پاک کرنے میں، تب کہیں جا کر یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تب انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا ہے تو پھر اس سے کیا حاصل ہے؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اس کو اژدہا نہیں بنا سکتا، اور پھر اس اژدہے کو عصا نہیں بنا سکتا۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو پھر کہنے لگا، حضور اگر آپ میرے سے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن خدا کے واسطے اتنا کرم کیجئے کہ کوئی مردہ زندہ کر کے مجھے دکھلا دیجئے۔ اب راستے میں جا رہا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تو راستے کے کنارے کسی گہرے گڑھے میں کچھ بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی اس نے دیکھی، تو کہنے لگا، حضور ان پر دم کر کے پھونک دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شخص کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر جب آپ مجبور ہو گئے تو آپ نے ان بوسیدہ ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کے پھونک ماری، اور آپ کا پھونک مارنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوسیدہ جو ہڈیاں تھیں ایک دم ایک خوفناک سیاہ شیر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ شیر فوراً اس گڑھے سے چھلانگ لگا کر باہر آ جاتا ہے، اور اس پر آنے کے بعد اس شخص پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کو فوراً اس نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب منظر دیکھا تو پھر اس شیر سے آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے اس کو کیوں ہلاک کیا؟ تو حضرت عیسیٰ کے پوچھنے پر شیر نے کہا، رب نے اس کو قوت گویائی دی، کہا حضور آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، پوچھا اس شیر سے کہ یہ بتا کہ پھر تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ شیر کی فطرت ہے شکار کرنے کے بعد خون چوس لینا، پھر تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ تو اس شیر نے جو بات کہی وہ آج کے گستاخان رسول کے لیے ان کے منہ پر ایک تماچا۔ آج گستاخی رسول کرنے کے بعد معاشرے میں تہذیب و تمدن کو برباد کر کے آج مذہب و دھرم کے نام پر لوگوں میں
نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور آج کوئی سیاست کے بلبوتے پر، کوئی طاقت کے بلبوتے پر ایسے لوگوں کو پنپنے کی جگہ معاشرے میں ملی ہے، دست ہاتھ ان کی پشت پر دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سبق حاصل کریں، اگر گستاخ رسول ہے آج دنیا میں انسان اس کی معیت میں اس کے ساتھ اس کے سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ چند دن کی کہانی ہے، لیکن انسان تو انسان، اگر کوئی بے ادب ہے نبی کا، گستاخ ہے نبی کا، تو اس شعر کی اس بات سے سبق حاصل کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا کہ تو نے فرز کا خون کیوں نہیں پیا، تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بے ادب اور گستاخ، تو بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے تو میں نے اس کو ہلاک کیا جو ایک نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے، اور خون میں نے اس لیے نہیں پیا، ایک تو آپ کا گستاخ جو گستاخ ہو آپ کا، پھر میں اس کا خون کیسے پی سکتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ نے تو مجھے موت دے دی تھی، میں دنیا سے جا چکا تھا، یہ تو آپ نے دوبارہ مجھ کو زندہ کیا، کہا اس لیے نہیں کھایا کہ اس آب گل دنیا کا رزق میری قسمت میں نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اتنا سنا تو بڑے حیران ہوئے، ایک جانور ہو کر بھی جانتا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہو اس کی سزا کیا ہے، کتنا اس کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کے وجود کو بھی زمین پر رہنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ سبق حاصل کریں آج اس بات سے، کیا سبق ملتا ہے ہم کو کہ بعض دفعہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے دل و دماغ میں کچھ ایسے فطور پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ بعض اوقات بیوقوف اپنی ناشائستہ حرکات کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی کو دعوت دیتے ہیں جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو گستاخ رسول ہو، جو نبیوں کا بے ادب ہو، ایک جانور بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔